قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کویسچنز ہے، پہلے وہ لیتے ہیں کہ ایک پوچھا تھا کہ ایک بچی کو طلاق ہو گئی، وہ عدت گزار رہی تھی، اسی دوران ایک رشتہ آیا اور لڑکا لڑکی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہم کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ عدت کے فوراً بعد شادی کرنی ہے، اس لیے اس کی اجازت درکار ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی بچی کی عدت چل رہی ہو تو دوران عدت نکاح کا صراحتاً پیغام دینا بھی منع ہے، اگرچہ چاہ جائے کہ پھر اس طریقے سے اور اقدامات کرنا، لہٰذا فی الحال اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ پہلے وہ عدت گزاریں، ان کو بالکل روک دیں، جب عدت ختم ہو جائے اس کے بعد یہ پروسیس کریں۔ اگر نکاح کے فوراً بعد کرنا بھی ہے تو پھر وہ دیگر لوازمات تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ غیر شرعی طریقہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو ملاقات کا موقع دیا جائے، چاہے وہ دور بیٹھ کر بات کریں۔ ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر زیادہ ہی کچھ ایسا ہے کہ کچھ اپنی آپ نے ریکوائرمنٹ رکھنی ہے لڑکے نے، یا اپنی چوائسز بتانی ہیں، لڑکی کچھ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھنا چاہتی ہے، تو یہ آج کل کال پر بھی پاسبل ہے، وہ کال پر کر سکتے ہیں۔ صرف ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر لڑکا نے کسی سے شادی کرنی ہے تو ایک نظر لڑکی کو دکھا دیا جائے، اور وہ آج کل ہمارے یہاں تصویر بھی وہ ضرورت پوری کر دیتی ہے، یا قریبی جو عورتیں ہیں وہ جا کر دیکھ کر اچھی طریقے سے معلومات حاصل کر لیتی ہیں۔ ایک ملاقات میں دیکھ کر کسی کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ایک ملاقات کر کے تھوڑے سے اپنے تھاٹس ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے کیا آئندہ لائف بہتر گزر جائے گی؟ بڑی احمقانہ بات ہے۔ بعض اوقات تو آپ دیکھیں لو میریجز ہوتی ہیں، اور یہ لو کا سلسلہ جو ہے یہ 6 مہینے، 7 مہینے، سال، 2 سال چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہر طرح مطمئن ہو کے شادی کرتے ہیں اور ایک ہی ہفتے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب فریقین ایک دوسرے کو حاصل کرنا چاہیں، کچھ ان کے گولز ہوتے ہیں، کوئی ان کا ایم ہوتا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تکلفات کے پردوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ہر شخص اپنے عیب چھپاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سے اچھا کر کے ظاہر کرتا ہے، اور دوسرے کے عیب بعض اوقات تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اور دوسرا بھی چھپا رہا ہوتا ہے، بس کسی طریقے سے مل جائیں۔ اب وہ جب شادی ہو جاتی ہے پھر وہ اصل روپ نکل کر آتا ہے، اور اس روپ کو تو سامنے ہی رکھا تھا جس کی وجہ سے شادی کی گئی تھی، پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا اس طرح کی ملاقات کر، وہ بھی اتنی خلاف شرع ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بے نمازی توبہ کر کے مر گیا، اس کی کافی ساری قضا نمازیں باقی تھیں، تو کیا وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا؟ دیکھیں، یہ اللہ کی رحمت اور مشیت پر موقوف ہے کہ اگر وہ توبہ کر چکا تھا، اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ جو سابقہ نمازیں قضا ہوئیں ان کی قضا کرنے پر وہ نادم اور شرمندہ تھا، اور آئندہ دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ آئندہ میں کوئی نماز قضا جان بوجھ کر نہیں کروں گا، اگر وہ توبہ کر چکا تھا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے درگزر فرما دے گا۔ امید ہے، حتمی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ میں کمی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ قضا نمازوں پہ بالکل شرمندہ اور نادمی نہ ہو، رسمی طور پہ اس نے الفاظ ادا کر دیے ہوں، تو اس میں گرفت کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے، اگر اس نے کامل توبہ کی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ گھر پر یا مسجد کے باہر فقیروں کو دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بہت ہی بوڑھی خاتون ہیں، گھر پر مانگنے آتی ہیں، کیا ان کو ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ جو باہر گھروں پہ آتے ہیں، اسی طرح فٹ پاتھوں پہ ہوتے ہیں، مساجد کے اندر کھڑے ہو کر شور مچا کے مانگتے ہیں، یا مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں، یہ سب پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نسل در نسل یہ فقیر ہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے ان کو فقیر رکھا ہوا ہے، ہم نے رکھا ہوا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ ہم دیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود فقیر تھے، پھر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، پھر وہ بچے۔ یہ ہم نے سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے ان چیزوں کو روکیں تو بہتر ہو سکتا ہے۔ اب کوئی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟
یہی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، میدان محشر میں آپ تو بچیں گے نا بھائی۔ اور اسی طرح جب 1-2 سوچیں ملتی ہیں، 10 سوچیں، 20 سوچیں ملتی ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ سامنے ایک رزلٹ اور نتیجہ کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ اور اگر نہیں بھی آیا، آپ اپنی آخرت بس سیو کریں۔ اب یہی سوچ کر کہ اس کا مطلب ہے سارے کرپشن کر رہے ہیں ہم بھی کریں، اگر کوئی زنا کر رہے ہیں تو کہ ہم زنا کریں، اگر بہت سارے لوگ نماز قضا کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے مطلب ان کو نہ دیں، اپنے محلے میں دیکھیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، سفید پوش رشتہ دار ہیں ان کو دیں، پھر دوست احباب میں دیکھیں، پھر اور محلے وغیرہ میں دیکھیں، ان کو دیجئے۔ اچھا، یہ جو بہت بوڑھی خاتون آ رہی ہیں، اگر یہ پیشہ ور ہیں کہ 10 گھروں 50 گھروں سے لیتی ہیں تو پھر بھی نہ دیں، کیونکہ وہ یعنی بچپن سے لے کے بوڑھے ہونے تک مسلسل مانگنا مانگنا مانگنا، ہاتھ پھیلانا، جو ایک گناہ تھا، اور اس گناہ میں ہم بھی جب تعاون کرتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بلا ضرورت دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، یعنی ذلت کے ساتھ وہ آئے گا، اور ہم اس میں مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اللہ منع کر رہا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جی ہم تو اچھی نیت کے ساتھ دیتے ہیں، نہیں، اچھی نیت برے کام کے اندر نہیں ہوتی، اچھی نیت سے کبھی چوری جائز نہیں ہو جائے گی، اچھی نیت سے رشوت جائز نہیں ہو جائے گی، اچھی نیت سے کبھی زنا جائز نہیں ہوگا۔ ایسے جب صراحتاً منع کر دیا گیا تو یہ چیزیں جائز نہیں، ان سے دور رہیں، بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن قسطوں پر لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں، اپنا نقد لینا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جیسے مہنگا ہے قرآن عظیم اور آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو قسطوں پر بھی لے سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قسطوں پہ لیں گے تو سود ہوگا، فقہ کی ABC نہ آئے اور انسان اس طرح کا کلام کرے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ ویسے اس طرح کے لوگوں کو مسئلہ بتانا گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیں قسطوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں آفر کرتا ہے کہ نقد لوگے تو اتنے میں اور ادھار انسٹالمنٹس پہ لوگے تو اتنے میں، دونوں صورتوں میں وہ اس شے کی قیمت بتا رہا ہے۔ بس نقد میں چونکہ اس کو فوراً پیسہ مل رہا ہے وہ کم قیمت رکھ رہا ہے، دوسری صورت میں اس کو چونکہ ویٹ کرنا پڑے گا تو اس لیے تھوڑا سا زیادہ قیمت رکھ رہا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں وہ قیمت اس ہی چیز کی ہے۔ تو لہٰذا پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ کوئی ایک صورت منتخب کر لیں، آپ کہیں ٹھیک ہے میں نقد دیتا ہوں یا میں ادھار دیتا ہوں، تو بالکل شرعی طور پہ جائز ہے۔ بس انسٹالمنٹ والے مسئلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کنڈیشنز غلط لگاتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی انسٹالمنٹ نہیں دی تو پینلٹی لگ جائے گی، جرمانہ، اور اگر آپ بیچ میں وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، تو پھر ہم آپ کا پیسہ ضبط کر لیں گے، چیز بھی واپس لیں گے۔ یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے، یہ اس طرح کی کنڈیشن نہیں لگا سکتے، باقی انسٹالمنٹ بالکل جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں جمعے کی نماز کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں آج کل کے دور کے اعتبار سے بالکل جائز ہے، قائم کر سکتے ہیں، عوام خواص سب وہاں پڑھ سکتی ہیں، اور کسی کو بھی ظہر احتیاطی پڑھنے کا حکم نہیں دیں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جمعہ پڑھ لیں اور جمعہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت ظہر کی احتیاطاً وہ بھی پڑھیں، نو۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اب یہ عام ہو چکا ہے گاؤں کے اندر جمعہ، لہٰذا اس مشقت میں لوگوں کو نہ ڈالیں، وہ تو ویسی نماز نہیں پڑھتے، اور آپ کہیں کہ پہلے 2 فرض جمعے کی پڑھیں پھر 4 فرض ظہر کی بھی احتیاطاً پڑھ لیں کہ اگر جمعہ نہیں ہوا تو چلیں ظہر ہو جائے گی، تو لوگ تو بیچارے ویسے ہی دور ہیں اور دور ہو جائیں گے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ قائم فرمایا تو اطراف سے لوگ آ کر وہیں پر جمعہ پڑھتے تھے، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوگا بلکہ صرف شہر کے اندر جمعہ ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو فرمایا کہ ایک ہی مسجد میں جب سرکار جمعہ پڑھاتے تھے سب وہاں پر آ کے جمعہ پڑھتے تھے، تو لہٰذا مرکزی مسجد میں جمعہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ شہروں کے اندر ایک ایک شہر میں ہزاروں جمعے قائم ہو رہے ہیں کیونکہ شہر وسیع ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا اب اس میں تبدیلی آ گئی، اور اسی طریقے سے پھر گاؤں کے اندر جب جمعے قائم ہونے لگے اور لوگ سستی کرنے لگے شہر میں آ کر ان کی نمازیں نکلنے لگیں، تو فقہاء نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی ہے، لہٰذا اب آپ گاؤں میں جمعہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے گاؤں میں ڈیڈ باڈی فریز باکس خرید کر کمیٹی کو دے سکتے ہیں، یعنی اگر مردے کو رکھنا ہو کچھ دیر تو ایک ایسا باکس خرید لیں جو ٹھنڈا، جس میں جو فریزر کے ٹائپ کا ہو اور اس میں لاش خراب نہ ہو، تو یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے لے کر دینا کیسا ہے؟ تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کی فقہ حنفی میں شرط یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کا مالک بنائیں۔ تو یہاں چونکہ کوئی بھی مالک نہیں ہوگا، یعنی شرعی فقیر کو مالک بنانا ہوتا ہے، اگر آپ کمیٹی کے حوالے کر بھی دیں گے تب بھی یہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کی شرط پوری نہیں ہوگی، لہٰذا اب نفلی صدقات سے کریں، یہی بہتر ہے۔
اور اس پہ تھوڑا سا کلام کریں گے، لیکن کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب کیسے ہیں جناب آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ جناب میں اوورسیز پاکستان دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی میں آپ کو اپنا نام بتانا تھوڑا نہیں چاہتا ابھی۔ جی تو مسئلہ یہ ہے کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً سن 2001 میں یا 2000 میں میں نے ٹیلی فون پر میرے منہ سے ایک غلط الفاظ جو طلاق والا الفاظ ہے وہ نکلا گیا۔ لفظ بتائیں کیا تھا؟ یہی کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ بھی اس کے بعد وہ مسئلہ ختم ہو گیا، یہ چلتا رہا 2007 پھر 2007 میں تقریباً میرے منہ سے دوسری مرتبہ یہ الفاظ نکلا، وہ بھی فون پر ہی، غصے میں اور یعنی تخت کلامی کے دوران یہ الفاظ میرے منہ سے نکلا۔ پھر بولے؟ اور اب جو ہے 2023 میں یہ الفاظ میرے منہ سے دوبارہ نکلا۔ بس ٹھیک ہے، اب آپ بند کر دیں۔ بس ٹھیک ہے، ہاں فون پہ سب کرتے رہے آپ کام، صبر نہ کر سکے آپ، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں دو سوال تھے۔ جی فرمائیے۔ ایک ہے کہ اگر مورث کے سامنے وارث کا انتقال ہو، اس کے بیوی بچے ہوں، اور پھر اگر مورث کا بھی انتقال ہو جائے اور فیملی ممبر مل کے اس وارث کو جو بھابھی اور ان کے بچے ان کو دینا چاہیں، تو اس میں کسی کا حق تو نہیں تلف ہوگا؟ کیونکہ تو یہ وضاحت کا۔ دوسرا ہے کہ کتے کے بال کا اگر میک اپ کا برش وغیرہ ہو تو وہ یوز کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اسی کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے 2002 میں طلاق دی۔ پہلی بات تو یہ کہ فون پر جب آپ طلاق دیتے ہیں تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، آپ سامنے دیں تب بھی، لکھ کر بھی طلاق ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ ایک طلاق ہو گئی۔ اور یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، جن الفاظ سے آپ نے دی، یعنی سری الفاظ سے، لفظ طلاق سے، تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد 3 حیض عورت کی عدت ہے، اگر وہ حیض والی ہے تو، اور حاملہ نہ ہو، اور اگر حاملہ ہے تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہوگا تب تک عدت چلتی رہے گی، چاہے 9 مہینے حمل رہے۔ اور اگر دونوں صورتیں نہ ہوں، جیسے 55 سال کی خاتون ہوتی ہیں، عائسہ کہلاتی ہیں، ان کا حیض بند ہو جاتا ہے تو 3 مہینے عدت ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب طلاق رجعی دی جائے تو دوران عدت مرد رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ سے کہہ دے میں نے تم سے رجوع کیا، اور بہتر اس پہ گواہ بنا لے، بیوی کو بھی بتا دے، اور یا فعل کے ذریعے ہوتی ہے کہ میاں بیوی والا جو بھی فعل ہو عدت کے دوران اگر وہ کر لے گا تو گویا کہ وہ دوبارہ نکاح میں آ گئی، جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ نے طلاق دینے کے بعد دوران عدت رجوع کر لیا تھا، چاہے فعل کے ذریعے چاہے قول کے ذریعے، تو ٹھیک، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور عدت گزر گئی تو آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل گئی تھی، اب دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے جدید نکاح درکار تھا۔ تو اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا، پھر جدید نکاح کیا، اس کے بعد پھر آپ نے طلاق دی، اس کا حکم میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر 2002 میں طلاق دے کے رجوع نہیں کیا تھا تو وہ عدت سے، وہ نکاح سے نکل گئی۔ رجوع کر لیا تھا تو پھر آپ کا وہ درست تھا۔ اب اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تھا فرض کر لیں، اور وہ 2000 یعنی عدت کے بعد نکاح سے نکل گئیں، تو پھر اگر آپ لوگ ساتھ رہے تو ساتھ رہنا گناہ تھا آپ کا۔ پھر فرض کر لیں کہ اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا، پھر آپ نے 2007 میں طلاق دی، پھر وہی جواب ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے دیا۔ پھر اگر آپ نے رجوع کر لیا تھا تو 2023 والی طلاق بھی صحیح ہے، اور وہی ہوگا اس کا معاملہ، لیکن اب فرق اتنا ہوگا کہ 2023 میں جب آپ نے دی تو تیسری طلاق ہو گئی، اس کے بعد اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور فرض کر لیں جو 2001 یا 2 میں آپ نے طلاق دی اور دوران عدت رجوع نہیں کیا تھا حتیٰ کہ وہ نکاح سے نکل گئی، تو اب آپ نے جو 2007 اور 2023 میں طلاق دی، چونکہ وہ اس میں آپ کی بیوی تھی نہیں، آپ نے نکاح ہی نہیں کیا تھا، تو یہ 2 طلاقیں نافذ نہیں ہوں گی، آپ ان سے جدید نکاح کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کے جواب کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں کہ 2001 یا 2002 میں اگر طلاق دی تھی، اس کے بعد دوران عدت اگر رجوع نہیں کیا تھا تو عورت بیوی نکاح سے نکل گئی، اور اب آپ کو دوبارہ ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھنے کے لیے نکاح کرنا ضروری تھا۔ وہ اگر نہیں کیا تو اس کے بعد بغیر نکاح کے ساتھ رہنا گناہ، اور اس صورت میں 2007-2023 والی طلاقیں واقع نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ کی بیوی رہی نہیں تھی۔ اور اگر آپ نے دوران عدت رجوع کر لیا تھا تو پھر 2007 والی طلاق بھی واقع ہوگی، اور یہی کنڈیشن بالکل 2007 والی میں لے لیں کہ 2007 والی کے بعد دوران عدت رجوع کر لیا تھا تو وہ زوجہ رہیں، اگر نہیں کیا تھا اور نکاح ختم ہو گیا تو 2023 والی واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے دوران عدت رجوع کر لیا تھا تو میاں بیوی تھے آپ، اب 23 والی بھی واقع ہو جائے گی۔ اور چونکہ 3 طلاقیں 2023 میں پوری ہو گئیں،
لہٰذا اب آپ بغیر حلالہ کے ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ نے جتنا بھی میرا مسئلہ سنا، جیسے میں عرض کر رہا تھا، تو اس میں آپ کو پریشانی ہوگی کہ سمجھنے میں بعض اوقات فوری طور پہ دقت ہوتی ہے۔ یہ کیو ٹی وی پہ یہ پروگرام ڈل جائے گا، 2-3 دفعہ سن لیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ صرف سن کر آپ کوئی فیصلہ مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ صحیح سمجھنے میں ناکام رہیں، اس پر ریٹرن فتویٰ لے لیں، یا تو میرا نمبر لے لیجیے گا، میں اس میں آپ کے ساتھ کوآپریشن کر دوں گا، ورنہ کہیں پر بھی کوئی اچھے مفتی صاحب ہوں ان سے آپ ریٹرن فتویٰ لے لیں، پھر اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھائیے گا۔ اور خدا را گزارش یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کتنا بھی جھگڑا ہو پھڈا ہو، طلاق تک نہ پہنچے۔ جب آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ شدید قسم کا ہوتا ہے، دونوں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور بچوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، پھر کیا فائدہ پچھتانے کا۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے، ہم اس کو مولڈ کر لیں، اس میں کوئی راستے چلتے ہوئے ایک عام آدمی بھی اگر ہمیں ہماری مرضی کے مطابق بتا دے، اور بڑے بڑے علماء وہ مسئلہ بتا رہے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے لیکن ہماری مرضی کے خلاف ہے، تو ہم بڑے علماء کو چھوڑ کر اسی کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں اور فوراً اس کے مسئلے پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک حرام زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس صورتحال تک خدا را نہ پہنچیں۔ آپ اس طرح کر کے اپنے بچوں کے لیے کبھی اچھی مثال نہیں بن سکتے، خاندان بھر کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک بری مثال آپ قائم کرتے ہیں، اور پھر آپ چاہے کتنے اس پہ پردہ ڈھکتے رہیں، جی میرا قصور نہیں تھا، فلاں کا قصور تھا، فلاں کا، حتی الامکان یہ نہ کریں۔ ہاں بعض صورتیں ہوتی ہیں، بہرحال میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کمپرومائز نہیں ہو پاتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے۔ آج کل تو ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں 6 مہینے طلاق ہوئی ہے، 6 مہینے نکاح ہوا ہے، طلاق لے لی، جی مجھے ایسا کہا تھا ویسا کہا تھا، میں برداشت نہیں کر سکی۔ 6 مہینے کوئی مدت ہوتی ہے کہ اس کے اندر فوراً انسان طلاق لے لے۔ اب جو دوسرا شوہر آئے گا وہ فرشتہ ہوگا اس کے، اور پھر ایسا اچھا رشتہ ملے گا؟ مطلقہ بچی کو کوئی ملتا ہے اس طرح کا اچھا رشتہ کہ بالکل مرضی کے مطابق مل جائے؟ اور مل بھی جائے تو تانوں سے نہیں چھوڑتی ہیں، عورتیں نہیں چھوڑتی ہیں کہ طلاق لے کر آ گئی، ہمارے گھر میں پہنچ گئی، فلاں فلاں، اگر لو میرج وغیرہ کر لیں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جس کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اس کو مورث کہتے ہیں۔ مورث کے سامنے ہی ایک وارث کا انتقال ہو گیا، جیسے والد صاحب ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، پھر مورث فوت ہو گئے، اور جو بیٹا فوت ہوا تھا ان کے بیوی بچے تھے، تو کیا اب اس وارث کا حق بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہ تو چلیں فوت ہو گیا تو اس کے بیوی بچوں کو کچھ دینا چاہیے کہ نہیں؟ اور اگر از خود وارث دیں تو دیگر ورثاء کی حق تلفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ قاعدہ قانون یہی ہے کہ مورث کے وفات کے وقت جتنے وارث موجود ہوتے ہیں صرف وہ وراثت کے حقدار ہوں گے، لہٰذا مورث کی زندگی میں اگر کوئی فوت ہو گیا تو وہ حقدار نہیں ہوگا، نہ اس کے آگے نسل حقدار ہوں گے۔ بعض صورتوں میں ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال زیادہ تر یہ صورت ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں تو پھر تو چلو چل جائے گا، کچھ ہو جائے گا مسئلہ، وصیت وغیرہ کر دی ہے تب بھی مل جاتا ہے، لیکن بہرحال اصول یہ ہوتا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ان کو کچھ دینا چاہیں بیوی بچوں کو، بھائی کے بیوہ کو، بچوں کو دے سکتے ہیں بالکل، لیکن تمام ورثاء راضی ہوں، اور اگر دیگر ورثاء راضی نہیں ہیں، یعنی بعض ورثاء راضی نہیں ہیں تو ان کو پورا حصہ دیں، جو راضی ہیں وہ اپنے حصے میں سے انہیں کچھ دے دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کتے کے بال کا میک اپ کا برش اگر ہو تو اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سوری، دیکھیں ہمارے نزدیک سور جو ہے یہ نجس العین ہے، یعنی اس کا ایک ایک بال ناپاک ہے، جبکہ کتا ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں نجس العین نہیں ہے، اس کا لعاب ضرور ناپاک ہے لیکن بدن اس کا پاک ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس پہ کوئی تری وغیرہ نہیں لگی اور کسی نے ہاتھ پھیرا مثال کے طور پہ یا پھر کپڑوں پہ لگ گیا اور اس پہ کوئی تری وغیرہ نہیں تھی، گیلا پن نہیں تھا، تو ہاتھ بھی پاک رہے گا اور کپڑے بھی پاک رہیں گے، یعنی کتے کے بال بہرحال پاک ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا اگر برش بنا تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے اگر کسی خاتون نے استعمال کیا تو یہ اس نے ناپاک شے استعمال کی، لیکن پھر بھی کتا چونکہ ایک ارذل مخلوق کہلاتی ہے، اکثر یہ گندگی میں ہوتا ہے، تو اس لیے کراہت ضرور ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں مکروہ تنزیہی، یعنی استعمال کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا لیکن مناسب نہیں ہے، طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، لیکن اس میں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ آرٹیفیشل جو بالوں کا ہو وہ استعمال کیا جائے، لیکن اگر کوئی خاتون کر رہی ہے تو ہم انہیں گناہ گار قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے جو مسئلہ تھا کہ جو فریزر باکس ایسا فریز باکس وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید کے دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو میں نے منع کیا، جواب وہی ہے، بس اس میں اتنا اضافہ ہے کہ میت کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے یہ بتائیے، کیوں یہ آپ کرتے ہیں اس طریقے سے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردے کو جلد از جلد دفنانے کی تلقین فرمائی ہے،
حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ موجود نہیں تھے تو صحابہ نے دفنا دیا، پھر میرے آقا نے جا کے قبر پہ نماز ادا فرمائی۔ تو اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان نیک تھا، مشہور واقعہ ہے، اس کا انتقال ہوا، اس کو راتوں رات دفنا دیا گیا۔ صبح امیر المومنین نے پوچھا آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا مجھے بتا دیتے کہ میں بھی شرکت کر لیتا۔ اس طرح کی صورتحال ہوئی ہیں کہ جلدی دفنانے پر عمل کیا ہے صحابہ نے، کسی کا ویٹ نہیں کیا۔ ہم لوگ انتظار کرتے ہیں بیٹا باہر سے آئے گا، ساری زندگی ماں باپ کی فکر نہیں کی، وہ پر آسائش زندگی میں معذرت کوئی باہر والے سنیں ناراض مت ہوئیے گا، لیکن میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ناراض مت ہوئیے گا۔ پوری زندگی ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں بیوی بچے کی اور بہو کی زیارت کے لیے اور اپنے پوتا پوتیوں یا نواسہ نواسیوں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے نہیں ہوں گے، لیکن جب انتقال ہو جائے گا تو پھر یہ دکھانے کے لیے بعض اوقات ہر ایک کی نیت کو مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن یہ کہ بھئی دیکھو ہم موت میت میں تو آئے تھے، وہ آپس میں کہتے ہیں اس میں بھی نہیں گئے نا تو لوگ پھر جینا دوبر کر دیں گے خاندان والے، چلو بھئی چل لیں۔ اب ان کے استقبال کے لیے ان کو پھر وہ ٹھنڈے اس میں باکس میں رکھا جاتا ہے، اور ایک خلاف سنت عمل ہوتا ہے کہ کسی کے انتظار میں میت کو روکنا، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس سے میت کو تکلیف اور اذیت بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا فوراً سے پیشتر دفنانا چاہیے۔ اگر اس وجہ سے ایسا باکس خرید رہے ہیں کہ جی باہر والے بہت ہیں یہاں پر، ان کے بچے گئے ہوئے وہ دیکھنے کے لیے آئیں گے، تو خدا را پھر ایسا نہ کیجیے۔ یہ کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا طلاق یافتہ عورت اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے، لیکن کفو کے اندر کرے گی۔ فقہ حنفی کے روشنی میں کفو سے مراد ایسے شخص سے نکاح کہ جو اس کے خاندان والوں کے لیے، مثلا اولیاء کے لیے، خاص طور پہ والد صاحب ہیں، بھائی وغیرہ ہیں، ان کے لیے کسی بھی جہت سے باعث شرم و عار نہ ہو، یعنی دین دیکھا جاتا ہے اس میں، عادات اطوار دیکھی جاتی ہیں، پیشہ ہے، اور اس کے علاوہ پھر حسن و جمال کے معاملات ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اس سے شادی کریں تو پھر سب کے لیے مطلب یہ کہ وہ ناگوار گزرے، اس کا پیشہ وغیرہ غلط ہو، عادات گندی ہوں، یا کوئی اور مطلب یہ کہ اس میں قباحت ہو، پھر تو یہ رشتہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر وہ صحیح جگہ کرتی ہے تو بہرحال ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے اگر ایسے کوئی اولیاء موجود ہیں ان کو اعتماد میں لے کر نکاح کیا جائے، کیونکہ وہی بات ہے کہ بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، سامنے والا تکلف کے پردوں میں مل رہا ہوتا ہے، یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ بہت ہی مخلص ہے اور مجھے بالکل صحیح رکھے گا، وہ اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کرتی، نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو گھر والے علیحدہ ناراض، تو انہیں وہ بتا نہیں سکتی، اور یہاں پہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے پاس تو ایسے سینکڑوں کیسز موجود ہیں کہ اس طرح کی جو شادیاں کی جاتی ہیں اس کے بعد عورتیں پچھتاتی ہیں۔ گھر والوں کو ضرور اعتماد میں لیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیں یار، 20واں سال ہے، بولتے بولتے آپ لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ انشورنس کے حوالے سے شرعی کام کیا ہے جی؟ جی میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک کویسچن کیا تھا، اچھا چلیں پہلے ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب آپ سے طلاق سے متعلق 2 سوال کرنے تھے۔ بہن اگر طلاق کا مسئلہ ہے تو یہاں نہ پوچھیں، کیونکہ یہاں جواب دینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پوری تفصیل بیان نہیں ہو پاتی، کیونکہ پھیلے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، اور ادھورا مسئلہ بتانے میں بہت خطرناک صورتحال ہے کہ بعض لوگوں نے ہمارے کلپ سن کر اسی پر فیصلہ کر لیا اپنا، حالانکہ ہم کسی سائل کے سوال کے جواب میں بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو سن کر سمجھتے ہیں کہ جو میری صورتحال ہے وہ یہی صورتحال ہے۔ اتنا اگر دین کا سمجھنا آسان ہوتا تو ہر شخص کلپ سن کر عالم بن جاتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے میری بہن میں آپ سے بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ طلاق کے جو بھی مسئلے ہیں وہ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، مجھ سے کانٹیکٹ کریں، آپ کو ریٹن فتویٰ ہم دے دیں گے۔ اور کوئی کویسچن کرنا ہو بعد میں سننے والے بھی جو مجھے سن رہے ہیں، طلاق کے مسئلہ یہاں نہ معلوم کریں، اس میں پیچیدگی ہے، اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر اگر آپ آئندہ زندگی کے اعمال کی بنیاد اس پر رکھیں گے تو غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ بڑا نازک مسائل ہوتے ہیں طلاق کے حرام حلال کے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک کسی نے پوچھا کہ جو کسی بزرگ کو نہ مانے، کسی کے بزرگ کو نہ مانے تو کیا اس پر کفر کا فتویٰ لگانا جائز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی کے بزرگ کو نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ تم بزرگ کو نہیں مانتے اسے کافر کہنا یہ شرعاً بالکل منع ہے۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، فرض کر لیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی یہ کہتا ہے میں نبی کو ہی نہیں مانتا ہوں، اور نبی تو ہمارے بڑے ہیں اور بزرگ بھی ہیں، تو پھر یہ تو صحیح بات ہے کہ اس نے نبی کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، اس کا حکم علیحدہ ہوگا۔
لیکن جیسے ویسے ہوتے ہیں کہ مختلف ایک آستانے والا ہے، دوسرا آستانے والا، ہر ایک اپنے مرکز عقیدت کو سب کچھ سمجھتا ہے. بعض اوقات اب دوسرے نکاح میں تمہارے بزرگ کو نہیں مانتا اور اس پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ بالکل حماقت ہے. اور حدیث کا ظاہر تو یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو، مستحق نہ ہو، کفر کے لائق نہ ہو، غلط حکم لگایا، تو فرمایا کہ پھر یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے. اس لیے خدا را یہ کافر یہ کہنا یہ شرن بہت ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے بعض بھائی بڑے اوپنلی ہر ایک کو کافر، مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، خدا را تھوڑا سا اس میں احتیاط کریں. اور عام لوگوں کو تو بالکل حق حاصل نہیں ہے، علماء بھی اس میں بڑے احتیاط کے ساتھ ہی اور کرتے بھی ہیں احتیاط، اور کرنی بھی چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر کوئی حکم لگائیں تو یہ ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے. عوام کو تو بالکل حق حاصل نہیں، اور صرف کسی بزرگ کو بزرگ نہ ماننے پہ تو بالکل کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. یہ کہتے ہیں کہ کیا پوری دنیا کا نظام غوث حضرات سنبھالتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں سنبھالتا؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کائنات کا نظام سنبھالتا ہے، وہی مدبر الامور ہے. قرآن صراحتاً کہتا ہے کہ تمام معاملات کی تدبیر وہی فرماتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اپنے کاموں کو دوسروں کے حوالے کرتا ہے. جیسے فرشتے ہیں، بارش برسانے والا فرشتہ ہے، سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام مقرر ہیں، انبیاء علیہم السلام تک وحی پہنچانے کے لیے حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی عطا فرمائی، یہ فرشتوں کی ہیں. باقی جو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، ان میں اکابرین نے یہ لکھا ہے بہت سی چیزوں کے اندر کہ بسا اوقات کسی غوث کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے. اب یہ محتاج دلیل ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں قرآن و حدیث سے ثابت کریں تو قرآن و حدیث سے بعض اوقات براہ راست چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اکابرین نے لکھا ہے. لہذا اور اگر فرض کر لیں کہ اگر یہ کوئی ایسے بات ہو بھی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنبھالتا. میں اس پہ کلام کرتا ہوں لیکن مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب اگر یہ کوئی فرض کر لیں کتابوں میں اگر لکھا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اولیاء کے سپرد کر دی جاتی ہیں، فرض کر لیں، اور کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس میں کوئی کفر کا شبہ، کفر کا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن یہ سمجھنا کہ اگر یہ کہا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معطل ہونا ثابت ہو جائے گا، تو پھر فرشتوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں کہ بہت سارے امور تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سپرد فرماتا ہے، اور یہ قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ معطل ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ ذمہ داریاں دے دیتا ہے غیر محتاج ہوئے بغیر. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سعادتیں بخشتا ہے بہت ساروں کو. جیسے ہدایت دینا چاہتا تھا وہ دے لیتا، لیکن کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو کیوں بھیجا اس نے؟ وہ ذمہ داریاں دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی جو ہیں چیزیں میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں اور میں بہت اس میں محتاط ہوں کہ جو چیزیں براہ راست قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوں، اکابرین نے لکھی ہیں، انہیں عوام کے سامنے پیش کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، اس جہت سے کہ بعض اوقات ایسے لوگ موجود ہیں جو فوراً ایسی چیزوں کی نشاندہی کر کے اور ہمارے اکابرین پر طعنہ زنی کرتے ہیں. اور اس صورت میں جب آپ کوئی دلیل نہیں دے سکیں گے قرآن و حدیث سے، فرض کر لیں، اور آپ یہ کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں لکھا ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا آپ قرآن و حدیث چھوڑ کے فلاں کتاب کی طرف آ رہے ہیں. تو جو بھولے بھالے بچے ہوتے ہیں ان کی برین واشنگ کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ اب یہ دور فتنوں کا دور ہے. بہت سی چیزیں ہمارے مخلص اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن ان کا ثبوت فراہم کرنا قرآن و حدیث سے دشوار ہوتا ہے. لہٰذا یقینی سی بات ہے کہ وہ ان کے مشاہدے میں آیا ہوگا، وہ کشف کے ذریعے پتہ چلا ہوگا. بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جس کو روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں، تو ان کے خبروں کے سلسلے کچھ اور جہت سے بھی ان کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تو وہ بعض لوگ نہیں مانتے. جب نہیں مانتے اس کو بالکل ظاہر پر رکھ کر وہ اٹیک کرتے ہیں، اور لازم بات ہے کہ انہی کی سوچ اور فکر کے مطابق جواب دینا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، تو پھر عوام گمراہ ہوتی ہے. بہت سارا قرآن پڑھا ہوا ہے، پورا قرآن کا بیان کریں، حدیث کا بیان کریں، اور اگر اکابرین کی زندگی کے وہ پہلو بیان کریں جو بالکل قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اور موافق ہیں، تو انشاءاللہ کسی کو تنقید کرنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ کہتے ہیں کہ کس صورت میں کسی باعمل مفتی صاحب کی صحبت میں رہنا ضروری ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ اگر صرف مفتی صاحب کا آپ پوچھ رہے ہیں تو اس صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ فتوے میں مسائل بتانے میں مہارت تامہ حاصل کرنا چاہیں. یہ بغیر کسی ماہر مفتی کی صحبت کے ہو ہی نہیں سکتا. گارنٹی سے ہم کہتے ہیں ہمارے، کیونکہ اکابرین نے یہ لکھا ہے، اگر کوئی جتنی بھی فقہ کی کتابیں پڑھ لے، کتنے ہی مسائل پڑھ لے، جب تک کہ وہ کسی ماہر مفتی کی صحبت میں نہیں آئے گا،
بہت ہی مشکل ہے کہ وہ صحیح مسائل بتا سکے. اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تو بہرحال اس صورت میں تو مفتی صاحب کی صحبت میں رہنا ضروری ہے. لیکن چونکہ آپ نے باعمل کہا، اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ شاید آپ روحانی تربیت کے اعتبار سے بھی کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر اس میں مفتی ہونا لازم نہیں ہے. غیر مفتی بلکہ غیر عالم بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو باعمل ہوتے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا ظاہر بزرگی کا حامل ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو خدا یاد آئے گا، ان کے پاس بیٹھیں گے گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا، ان کے پاس بیٹھیں گے تو نمازوں کی پابندی کا خیال آئے گا، سابقہ گناہوں پر توبہ کا خیال آئے گا، توبہ پہ ندامت محسوس ہوگی. وہ تو پھر اتنی اچھی صحبت، یہ بہت اچھی صحبت ہے. اس کے لیے پھر عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہر عالم، ہر مفتی باعمل ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. اس لیے پھر آپ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا، خطاؤں سے نہیں بچ پاتا، تو میں صحبت اختیار کروں، تو اس کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. باعمل، اچھے، نیک، پرہیزگار ہونا ضروری ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ جاہل کی صحبت میں رہیں گے صرف اس کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، تو اس میں بھی بڑا دھوکہ ہے. اس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم عالم دین ہونے چاہیے اور پھر باعمل بھی ہوں. آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو بہت بہتر ہے. ہر جو ہمارے پیر حضرات ہیں وہ صحیح خراب نہیں ہیں، بہت اچھے اچھے آستانے ہیں، بہت اچھے پیر حضرات ہیں. لیکن اب بدنام کرنے والے بیچ میں ہر فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں. کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی عورتوں کو گلے لگا رہا ہے، کوئی شلواریں لٹکا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سائیکلیں لا کے لٹکا دو، کوئی سگریٹیں پلوا رہا ہے. عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے. ایسی صورت میں لوگوں کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ حقیقی باعمل کون ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیری انداز ہے، یہ ملنگ والا انداز ہے، اور وہ بیچارے ان کی صحبت میں جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے جو کچھ ہوتا بھی ہے نا تقویٰ پرہیزگاری، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں گزارش کروں گا آپ میری کتاب قرب الہی ضرور لیجئے. بیسٹ بک ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھا ہے. اس کا لاسٹ 3 چیپٹرز آپ پڑھیں جو پیر حضرات سے متعلق ہیں. کس کی بیعت کرنی چاہیے، پیر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے. انشاءاللہ جیسا میں نے لکھا ہے، امید ہے کہ بہت ہی کم آپ کو کتابوں میں، تصوفی کتابوں میں بھی شاید نہیں ملے گا. آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، ہمارے مشاہدات، تجربات ہیں، بہت ہی فائدہ ہوگا. خصوصاً ینگ جنریشن سے میری گزارش ہے کہ ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. پہلے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ کو فیصلہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کام کی نیت صرف شروع میں ضروری ہے یا کام کے دوران بھی حاضر رہنی چاہیے. یعنی مراد یہ ہے ان کی کہ نیکی کے، جیسے ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو کیا شروع میں بس نیت ہم ایک دفعہ کر لیں یا درمیان میں بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں یا سنت ادا کر رہا ہوں. دیکھیں نیت کا تعلق آغاز سے ہوتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. جیسے آپ کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں تو آپ نے سنت کی نیت کی، یا ہاتھ دھوئے آپ نے بیٹھ گئے، اب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ہر لقمے پہ یہ نیت نہیں کرنا ہوگا کہ چونکہ نبی کریم نے کھانا کھایا یہ لقمہ بھی میں سنت کی نیت سے کروں، پھر وہ ضروری نہیں ہوتا. ہاں اخلاص جو ہوتا ہے کہ پورا عمل، نیک عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں غیر کو شریک نہ کیا جائے. کسی کی واہ واہ، کسی کی توجہ، کوئی دنیاوی فائدہ یا کسی نقصان سے بچنے کا قصد و ارادہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ضرور ہے کہ اخلاص عمل سے پہلے بھی ہونا چاہیے، عمل کے دوران بھی ہونا چاہیے، اور اختتام میں بھی کسی کو اپنا عمل نہ سنائیں، اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم نماز بالکل اللہ کی رضا کی خاطر شروع کرتے ہیں، اچانک کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک دم ریا شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں محتاط ہو کے نماز ادا کرو. بعض بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، اکیلے ہوں تو جلدی جلدی سجدے اور رکوع، جیسے معاذ اللہ سر سے کوئی بوجھ اتار رہے ہیں. لیکن کوئی آ کر بیٹھ جائے تو بڑا محتاط ہو کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے آپ نے دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اخلاص کا معاملہ ایسا ہے کہ جو صرف شروع سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ عمل کے دوران بھی اس پہ توجہ رکھنی چاہیے. لیکن سنت کی ادائیگی کی نیت یہ صرف ابتدا کے اندر کافی ہے. اس کے بعد جیسے آپ نماز کی نیت کرتے ہیں تو کیا بار بار یہ نیت حاضر کرنی ہوگی رکوع کرتے ہوئے کہ نماز کا رکوع کر رہا ہوں، نماز کا سجدہ کر رہا ہوں؟ ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے پہلے نیت کر لی. اب جتنے ارکان ہوں گے وہ لازم بات ہے کہ نماز کے ہی ہوں گے، تو نیت کا استحضار ضروری نہیں ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر یتیم بچہ ضد کرے تو کیا اسے بہلانے کے لیے جھوٹ موٹ ہاں کہہ سکتی ہے؟ جیسے بچہ باہر جانے کی ضد کرے تو ماں اچھا لے جانا باہر، تو ہاں میں لے جاؤں گی، اس طرح کر کے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں صحیح نہیں ہے. جھوٹ نہ کریں. آپ ایسے کوئی مطلب معاملہ کریں، گول مول سے بات کر لیں. بڑے ہوتے ہیں، بچوں کو بہلانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور یتیم ہی یہاں ضروری نہیں ہے، اگر شوہر زندہ بھی ہے تب بھی بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس طرح بہکانا غلط ہوتا ہے. ابھی ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، خاموش ہو جا ورنہ باہر باولا کھڑا پکڑا دوں گی. حالانکہ باہر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے اور نام اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جائے گا. ایسی بعض اوقات بچے کو قریب کرنے کے لیے یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، وہ بچہ سمجھتا ہے چیز ہے، وہ آیا قریب چمٹا لیا، پیار کر دیا اس کو. بس
اب وہ کچھ بھی نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا، وہ بچے کو بلا رہی تھی کہ ادھر آ میں کچھ دوں گی، سرکار نے فرمایا کیا دیں گی آپ؟ عرض کی کھجور۔ فرمایا اگر تم نہ دیتی تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ صحیح ماں بننا بھی سیکھیں، اور یہ تمام امور سیکھیے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح کے کیسے معاملات کرنے چاہیے، ورنہ یہ بچے آبزرو کرتے ہیں، یہ مائنڈ میں رہتی ہیں چیزیں، اور ہم جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، اور وہ پھر اپنے بچوں کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ ڈرانا کہ یہ نہیں کرو، باولا پکڑ کے لے جائے گا، حالانکہ نہیں پکڑ کے لے کے جاتا، اب وہ بچہ دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں کرو، باولا پکڑ کے لے جاتا ہے، امی نے بتایا۔ یہ جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ آپ اس کو منتقل کرتے ہیں، اور شروع سے ہی بچوں کے نامہ اعمال میں ان کے تو نہیں ابھی گناہ کبیرہ لکھا جائے گا، لیکن چونکہ ماں باپ سبب بنتے ہیں تو اس کا وبال پھر ماں باپ پر ہوگا، اور بالغ ہونے کے بعد یہ عادت قائم رہی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے تو پھر ان کے نامہ اعمال میں بھی گناہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد روح پرانے مرحومین جیسے گھر والے ہوتے ہیں ان سے مل سکتی ہے؟ جی حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو جاتا ہے تو ارواح کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا۔ تو شرح الصدور میں یہ روایت بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی گھر میں بلی تھی تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ بلی کیسی ہے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ پوچھا جاتا ہے فلاں کیسا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا، کیا وہ یہاں نہیں پہنچا؟ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا۔ تو کہتے ہیں وہ تو نہیں پہنچا۔ تو اس سے پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس کی روح پر عذاب ہو رہا ہے، اس لیے اس کی روح کو مقید کر دیا گیا، اس کو آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ وہ ملاقات ہو جاتی۔ اس کے لیے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے، اردو میں بھی مل جاتی ہے، لیکن یہ واقعات اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں موت سے متعلق احادیث وغیرہ ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بالکل ملاقات ہوتی ہے جا کے، جب آپ فوت ہوں گے، آپ کے جو پہلے مرحومین چلے گئے ہیں، وہی شرط کے ساتھ کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ایمانی ضائع ہو جائے، پھر تو معذب ہو جائے گی روح اور وہ مقید ہو جاتی ہے، اور ویسے جو ہے آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر پہنا ہوا تعویذ گم ہو جائے تو کیا کریں؟ صبر کریں۔ اگر اس میں کلمات پاکیزہ تھے تو اللہ کی بارگاہ میں اس بے احتیاطی پر احتیاطاً توبہ بھی کریں، لیکن اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہوتی کہ گم گیا تو کوئی وبال گھر پر آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح کے چیزوں کے اوپر گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ تو کہتے ہیں ایک انہوں نے پوچھا اگر پھٹے پرانے کپڑے ہوں تو کیا ان کو جلا سکتے ہیں؟ جلائیں نہیں، ان کا پوچھا بنا لیں، دیگر کاموں میں استعمال کریں، جلانے کا کیا فائدہ سے ضائع کرنے کا۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متحد ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔